بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلاک عورتوں کے مکر و فریب جن سے شیاطین بھی پناہ مانگے۔ ایک عورت کی مکاری کی سچی داستان۔ عورت کا مکر بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے مکر کو عظیم فرمایا ہے، جبکہ شیطان کے مکر کو ضعیف و کمزور فرمایا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کا ڈسا شفا پا سکتا ہے، مگر عورت کا ڈسا پانی بھی نہیں مانتا۔ کہا جاتا ہے کہ قرون وسطیٰ میں فرانس کے ایک قصبے میں عورتیں ایک قسم کا زہر ملا کر صبح کے وقت مرد کے کھانے میں ڈال دیتی تھیں، اور جب وہ رات کو واپس آتا تو بیوی اسے زہر کا اثر ذیل کرنے کے لیے تریاک دے دیتی، لیکن اگر وہ گھر واپس نہ آتا تو اسے تریاک ملنے میں بہت دیر ہو جاتی۔ تب اس زہر سے شوہر کو سر درد، متلی یعنی چکر اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ بے چینی بھی حد سے بڑھ جاتی تھی، اور جتنی دیر وہ گھر آنے میں دیر کرتا، زہر کا اثر دگنا ہوتا جاتا اور وہ تکلیف میں تڑپتا رہتا۔ جیسے ہی وہ گھر واپس آتا تو اس کی بیوی اسے بغیر علم کے تریاک دے دیتی، اور چند ہی منٹوں میں اس کی حالت بہتر ہو جاتی تھی۔ مردوں کا خیال تھا کہ ان کا زیادہ دیر گھر سے باہر رہنا ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے مرد زیادہ وقت گھر گزارتے اور بیوی کو زیادہ وقت دیتے تھے۔ اڑیل خاوند کو قابو کرنے کی یہ ایک پرانی تکنیک تھی۔ اہل عرب اپنے مقولے میں استعمال کرتے ہیں، فلاں نے امکرت نزول من الجبال، فلاں اتنا زیادہ مکار ہے کہ اس کے مکر سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ عورت کا مکر۔ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ ناگفتہ حالت میں دیکھا، مگر شوہر اس آشنا کو پہچان نہ سکا اور پوچھنے پر عورت مکر گئی۔ ان کے شہر میں ایک پہاڑ تھا جہاں اپنی صداقت بیان کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی تھی۔ مرد نے عورت کو وہاں قسم کھانے کو کہا تو عورت نے حامی بھر لی اور اپنے آشنا کو کہا کہ فلاں دن تم گدھا لے کر فلاں جگہ کھڑے ہو جاؤ۔ شوہر نے آشنا کو دیکھا نہیں تھا۔ مقرر دن مرد عورت کو لے کر چلا تو عورت کچھ دیر چلتی رہی، اور جہاں وہ آشنا کھڑا تھا وہاں جان بوجھ کر ٹھوکر کھا کر گر گئی۔ مرد کو کہنے لگی کہ میں مزید نہیں چل سکتی، لہٰذا وہ گدھے والا کھڑا ہے، اس کو اجرت پر ساتھ لے چلو۔ مرد نے گدھے والے کو اجرت دے کر عورت کو سوار کروا دیا۔ جب پہاڑ کے پاس پہنچنے والے تھے تو عورت نے جان بوجھ کر خود کو گدھے سے گرا دیا اور اپنی شرمگاہ سے کپڑا ہٹا دیا۔ مرد نے دیکھا کہ عورت کو بے پردگی کی حالت میں اس گدھے والے نے بھی دیکھ لیا۔ عورت زور سے گدھے والے پر چیخ پڑی کہ کیا دیکھ کیا رہے ہو، مجھے اٹھاؤ۔ گدھے والے آشنا نے عورت کو ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا۔ پہاڑ ذیل ہو گیا۔ ہوا یوں کہ مرد کے سامنے گدھے والے آشنا نے اس کی عورت کی شرمگاہ بھی دیکھ لی اور چھو بھی لیا۔ جب وہ پہاڑ پر پہنچے تو گدھے والا دور کھڑا ہو گیا۔ اب عورت نے قسم یوں کھائی کہ میرے جسم کو آپ کے اور اس گدھے والے کے سوا کسی نے نہیں چھوا، اور نہ میری شرمگاہ کو آپ کے سوا اور اس گدھے والے کے سوا کسی نے دیکھا ہے۔ اس کی قسم بظاہر تو سچ تھی، کیونکہ گدھے والے نے پہلے بھی چھوا اور دیکھا تھا، مگر اس عورت کا مکر ایسا کامیاب ہوا کہ قسم بھی پوری ہو گئی اور وہ بھی بچ گئی خامن سے۔ یوں وہ عورت سلامت پہاڑ سے اتر آئی، مگر اس کے مکر کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے ذیل ہو گیا اور زمین میں دھنس گیا۔ تب سے یہ محاورہ مشہور ہو گیا ہے
کہ فلاں کا مکر ایسا ہے کہ پہاڑ کو بھی ذیل کر دے، یعنی عورتوں میں اتنے مکر ہوتے ہیں کہ پہاڑ بھی ہلا کر رکھ دیتے انسان کے کھیت